کچھ جاہل شاعر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت کا لحاظ کریں تو شعر میں خوبی نہیں پیدا ہو سکتی، اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لاؤ سے پیشے جلوائے زمزمائے رضا، کہ یوں ایک جگہ خود فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ ایسے قادر الکلام شاعر تھے۔ ایک مستفتی نے آپ کو اشعار کی صورت میں مسئلہ پوچھا، اعلیٰ حضرت نے جواب بھی اشعار کی صورت میں دیا۔ آپ کی فن شاعری کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ اپنے اشعار میں قرآن و حدیث کے موتی پرو دیتے تھے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے۔ اعلیٰ حضرت بطور شاعر، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نامور محدث، فقیہ، عالم باعمل، قدرت نے دوسری علمی روحانی صفات کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ کی دولت سے بھی خوب نوازا۔ فن شعر کسی استاد سے نہیں پڑھا، بلکہ یہی عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم طبع موضوع کی بدولت صفت و ثناء نبی کے نغمات میں ڈھلتا رہا۔ تمام اصناف سخن پر مہارت رکھتے تھے۔ نعت کہتے ہوئے علوم شریعت میں اپنی دسترت کی وجہ سے جوش عشق و عقیدت کے باوجود بھی کمال کی احتیاط برتی۔ آپ نے قرآن کریم کو نعت گوئی کا منبع بنایا، بلکہ اپنی شاعری میں عملی اظہار بھی کیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ نعتیہ دیوان کا ایک ایک مصرع عین شریعت کے مطابق، خلاف شریعت اشعار نہ کہتے نہ سنتے تھے۔ خود فرمایا، پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، ہاں شرع کا البتہ ہے جنبہ مجھ کو، مولا کی ثنا میں حکم مولا کا خلاف، لوزینہ میں یسر تو نہ بھایا مجھ کو۔ یعنی جس طرح بادام کے حلوے میں لہسن ملا دیا جائے تو اس حلوے کو کوئی پسند نہیں کرے گا، یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے ہوئے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا مجھے ہرگز پسند نہیں۔ ایک جگہ خود فرماتے ہیں، میں اپنی شاعری میں شریعت کو پیش نظر رکھتا ہوں، بلکہ میں نے نعت گوئی سیکھی ہی قرآن سے ہے۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ اچھا، کچھ جاہل شاعر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت کا لحاظ کریں تو شعر میں خوبی نہیں پیدا ہو سکتی، اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لاؤ سے پیشے جلوائے زمزمائے رضا، کہ یوں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اردو کے علاوہ فارسی، عربی میں بھی شاعری کی، بلکہ ایک بار تو مولانا سید ارشاد علی، مولانا سید محمد شاہ ناطق کی فرمائش پر 4 زبانوں میں، عربی، فارسی، اردو اور ہندی میں بیٹھے بیٹھے فی البدی یہ نعت لکھی۔ لم یاتی نظیر کفی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ آخر میں ارشاد اور ناطق کا ذکر کس طرح کیا، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا نہ 4 اسراف پڑا جانا۔ سبحان اللہ۔ ایسے قادر الکلام شاعر تھے۔ ایک مستفتی نے، یعنی فتویٰ پوچھنے والے نے، آپ کو اشعار کی صورت میں مسئلہ پوچھا، اعلیٰ حضرت نے جواب بھی اشعار کی صورت میں دیا۔ نواب سلطان احمد خان نے آپ سے 2 سوال کیے، ایک سوال اس کا جواب سنیے۔ عالمان شرح سے ہے، اس طرح میرا سوال دیں جواب اس کا برائے حق مجھے وہ خوش خصال، گر کسی نے ترجمہ سجدے کی آیت کا پڑھا تب بھی سجدہ کرنا کیا اس شخص پر واجب ہوا؟ یعنی اشعار میں سوال کیا، اب اعلیٰ حضرت نے اشعار میں جواب دیا۔ ترجمہ بھی اصل سا ہے، وجہ سجدہ بالیقین، فرق یہ ہے کہ فہم معنی اس میں شرط اس میں نہیں۔ آیت سجدہ سنی جانا کہ ہے سجدے کی جا، اب زبان سمجھے نہ سمجھے سجدہ واجب ہو گیا۔ ترجمے میں زبان کا جاننا بھی چاہیے، نظم معنی 2 ہیں، ان میں ایک تو باقی رہے، تاکہ من وجہی یہ صادق ہو سنا قرآن کو، ورنہ ایک موج ہوا تھی چھو گئی جو کان کو، ہے یہی
مذہب بھی یفتح علیہ اعتماد شامی از فیض و نہر واللہ عالم بالرشاد. اللہ اکبر. آپ کی فن شاعری کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ اپنے اشعار میں قرآن و حدیث کے موتی پرو دیتے تھے، انوار جگمگاتے تھے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. اسی طرح ان پر کتاب اتری بیان لکل شیء، تفصیل جس میں ما عبر وما غبر کی ہے. اس کے علاوہ آپ کی شاعری کے بہت سارے کمالات اور خصوصیات ادا کی بخشش میں. ایک قول کے مطابق 2781 اشعار ہیں، اور کئی کلام ایسے ہیں جو 100 اشعار سے بھی زیادہ ہیں. مشہور سلام رضا سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام 171 اشعار ہیں. اس کو اردو زبان کا قصیدہ بردہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے عربی فارسی دیوان بھی ہیں. آپ کے عربی اشعار کا مجموعہ ہے بساتین الغفران، جبکہ آپ کی منتخب فارسی نعتوں کا مجموعہ ہے ارمغان رضا. اعلیٰ حضرت جب یہ کلام لکھ رہے تھے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس رات چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. کلام کا مقطع نہیں لکھا تھا. آپ کا وہ کلام مشہور شاعر داغ دہلوی نے دیکھا تو کہا میں اس کلام کے فن کے اعتبار سے کیا تعریف کروں، بس میری زبان پر تو یہ آ رہا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اتنا کہوں گا کہ فن شاعری کے میزان میں اگر ایک پلے میں اعلیٰ حضرت کے کلام کو رکھا جائے، دوسرے پلے میں اردو ادب کے تمام شعراء کے کلام کو رکھا جائے، تو بلا شبہ کلام رضا کا پلہ بھاری ہوگا. کیونکہ کلام الامام امام الکلام، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قرار ہے. سبحان اللہ.